إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ذوالحج کا مہینہ اپنے اختتام پہ پہنچ گیا ہے اور محرم کا مہینہ آغاز ہونے والا ہے. اس مہینے کی اسلامی سال میں بڑی اہمیت ہے. کیا اس کے فضائل ہیں، کیا فضیلتیں ہیں، اور اس میں کیا کرنے والے کام ہیں، یہ آج کے مختصر سے ہمارے خطبے کا موضوع ہے. 7 کام جو اس مہینے ہم نے کرنے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اور اس کی فضیلت میں جو 4 نقاط ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اس کی فضیلت میں قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یا اللہ کے ہاں سال میں مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے. سال میں 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ، کتاب اللہ میں کب سے، جب سے آسمان و زمین پیدا ہوا ہے اس کو پیدا کیا گیا ہے. یعنی یہ 12 مہینے ایک عرصے سے چلے آ رہے ہیں، اور ان 12 میں 4 مہینے کچھ الگ نوعیت کے ہیں. فرمایا ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، حرم. 12 میں سے 8 مہینے وہ عام نارمل، اور 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. اور وہ کون سے مہینے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث میں اس کے ذکر ہوا. 4 مہینوں کا ذکر ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. 3 ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم. یہ ایک کے بعد ایک ہیں، حدیث کے بھی الفاظ ہیں، ثلاث متوالیات، اور ایک گیپ کے ساتھ وہ ہے رجب. یہ حرمت والے مہینے. اور ظاہر ہے ہم ذوالحج میں ہیں اور اب محرم سٹارٹ ہو رہا ہے، تو ابھی بھی ہم حرمت والے مہینوں میں سے گزر رہے ہیں. اور یہ محرم بھی جس کا آغاز ہونے والا ہے یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اب حرمت والے مہینے سے کیا مراد؟ حرمت والا مہینہ کیا مطلب؟ حرمت والے مہینے سے مراد یہ ہے کہ اس میں خاص کوئی جنگ کرنا، قتال کرنا، یا کہہ لیجئے کہ خاص احتیاط کی جائے گی کہ اس میں لڑائی جھگڑے سے، کسی فساد سے، کسی اختلاف سے بچا جائے. یہ حرمت والے مہینے.
ویسے ہی جنگ و جدل سے اور اختلافات سے، فتنے فساد سے بچنا ہی چاہیے، لیکن یہ حرمت والے مہینے خاص اس میں حکم ہے کہ ان میں تو لازمی بچ جاؤ، کیونکہ جب سے انسانیت پیدا ہوئی ہے جنگ و جدل کی تاریخ بھی تب سے ہی شروع ہو چکی ہے۔ جتنا پرانا انسان ہے اتنی ہی پرانی جنگ و جدل کی تاریخ ہے۔ کہا کہ ان 4 مہینوں میں، یہ حرمت والے مہینے، ان میں جنگ بندی کر دی جائے، ان میں نہ لڑو، تم آغاز نہ کرو، ہاں کوئی حملہ کر دے تو دفاع تو کرنا اپنا۔ تو یہ حرمت والے مہینے ہیں، یہ محرم بھی انہی حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ محرم کی فضیلت 4 اعتبار سے ہے، یہ کہہ لیجئے 4 اینگل سے یہ محرم فضیلت والا مہینہ ہے۔ ایک تو میں نے بتا دیا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے کہ اس میں یہ کام نہیں کرنے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ دوسرا، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہے، اسلامی سال کا آغاز اس محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ تو اس محرم کے مہینے میں ہمارے یہاں جو ایک ویسٹ کی وجہ سے ایک تصور قائم ہے کہ نیو ایئر سیلیبریٹ کرنا، تو سیلیبریشن تو اس کی نہیں ہے، لیکن جو کام جو ہمارا دوسرا کیلنڈر ہے اس میں جو کرنے ہیں وہ ہمیں اس سال کے حساب سے کرنے چاہیے، اور وہ کیا ہیں کہ اس سال کی پلاننگ کے حساب سے وہ آگے بات آ جائے گی۔ تو پہلی بات یہ ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس سال محرم کا مہینہ، یہ کہہ لیجئے یہ محرم اسلامی سال کے آغاز کا مہینہ ہے۔ تیسری فضیلت، یہ مہینہ روزوں کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ ہے رمضان کے بعد، یعنی یہ مہینہ پورے سال میں رمضان کے بعد اگر کوئی روزوں کے اعتبار سے فضیلت والا مہینہ ہے تو یہ محرم ہے، اس کی بھی حدیث آ جائے گی۔ اور چوتھا، اس کو خود اللہ نے شہر اللہ کہا ہے، محرم کے مہینے کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ اب باقی مہینے بھی اللہ کے ہیں، تو یہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کیسے ہوا؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے تمام کے تمام گھر اللہ کے ہیں، لیکن کعبہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں اضافت تشریف، اس کو عزت اور شرف بخشنے کے لیے اللہ اس کی نسبت اپنی طرف کر دیتا ہے۔ تو کسی چیز کی اہمیت جب زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کسی خاص بندے کو اپنا بندہ کہتا ہے، حالانکہ سارے ہی بندے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا، نبی علیہ السلام کو کہا، کیوں؟ اپنی محبت کے اظہار کے لیے، اور جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کی عزت اور مقام و مرتبے کو بڑھانے کے لیے یا بتانے کے لیے کہ اس کا مقام مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اسی طرح یہ محرم کا مہینہ ہے، اس کو شہر اللہ کہا، کیوں؟ تاکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ مہینہ بڑی اہمیت والا مہینہ ہے، یہ عام مہینہ نہیں ہے۔ اب اس میں کرنے کیا کام ہیں؟ مختصر 7 کام بتاتے ہیں۔ نمبر 1، نئے سال کی پلاننگ۔ جیسے میں نے کہا کہ اس سال کا آغاز اس سے ہو رہا ہے، ہم دوسرے جو ہمارا نارمل کیلنڈر ہے جس کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ ہم سال کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں۔ نہیں، بحیثیت مسلمان ہمارا آغاز اس محرم سے ہونا چاہیے، نئے سال کی پلاننگ اس محرم کے حساب سے ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ پچھلے سال کو دیکھ کے اگلے سال کی پلاننگ، اور نہ صرف دنیاوی اعتبار سے بلکہ دینی اعتبار سے۔ اور وہ کیا کہ ہم نظر ڈالیں کہ پچھلے سال ہمارے اندر کیا اخلاقی کمزوریاں تھیں، اس کو ہم بہتر بنائیں، عبادات میں کیا کمی رہ گئی، نئے سال کا جس کو ہم کہتے ہیں نیو ایئر ریزولوشن، وہ بنائیں۔ نئے سال میں ہم نے اب کیا خاص عبادتیں پابندی کے ساتھ کرنی ہیں، یا جو کمیاں تھیں ان کو کیسے پورا کرنا ہے، اس کی پلاننگ کی جائے۔ اسی طرح کوئی اگر ہم نے حدیث، علم، تفسیر کی کلاس جوائن کی تھی، چھوٹ گئی، اب پھر پلان کریں، یار اب دوبارہ کر لوں، دوبارہ جوائن کر لوں۔ کوئی کتاب پڑھنا شروع کی تھی، نہیں پڑھ سکے، دوبارہ عزم بنائیں، دوبارہ کرنا شروع کریں۔ تو ایک کام یہ ہے کہ اس سال، اس مہینے میں اپنے اسلامی سال کا آغاز سمجھتے ہوئے اس کی پلاننگ کی جائے۔ دوسرا، حرمت والے مہینے کا خیال کیا جائے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن نے خود بتایا، جہاں پہ اس مہینے کی بات ہوئی اس قرآن نے خود بیان کیا، فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس میں اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ۔
کم از کم یہ کام ہے۔ اب اس کے دو مطلب ہیں، کتنے؟ دو مطلب۔ اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو، حرمت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو گناہوں میں نہ ڈالو۔ ظلم علی النفس کی ایک تعریف یا ایک قسم یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں میں ڈالے۔ تو پورا سال تو ہم گناہوں سے بچتے ہیں، ان کو حرمت والے مہینے سمجھ کے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں کہ یار یہ حرمت والے مہینے چل رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس میں اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو۔ تو اس میں خاص اہتمام کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جسمانی طور پہ بھی اپنے آپ کو ظلم کا شکار نہ کرو۔ جیسے ہماری ایک ماحول ہے کہ یہ چونکہ محرم ایک تاریخی حیثیت بھی رکھتا ہے، کربلا کا واقعہ اس محرم کے مہینے میں ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم میں ایک خاص گروپ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، نوحہ کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، اپنے غم کا اس طرح اظہار کرتا ہے کہ جو شرعی حدود سے باہر ہیں، چاقو لے کے، چھریاں لے کے، زنجیریں لے کے، کھنجر لے کے، اپنے جسم سے خون بھی بسا اوقات نکالا جاتا ہے، کوئلوں پہ ننگے پاؤں چلا جاتا ہے۔ یہ سب اپنے آپ کو نقصان دینے والی چیزیں ہیں۔ یہ قطعاً اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک انسان کسی کے غم میں، کسی کے سوگ میں، چاہے وہ صحابی کا سوگ ہی کیوں نہ ہو، اس میں اپنے جسم کو کوئی نقصان پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود، کہا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنی رخسار کو مارے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا اپنے آپ کو تھپڑے مارتے ہیں، اپنے منہ پہ ہاتھ مارتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے مارتے ہیں، خواتین بھی یہ کام کرتی ہیں۔ کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنے رخساروں کو مارے، اور اس میں وہ بھی ہے، وہ خواتین بھی شامل ہیں جو اپنے شوہر کے یا اپنے گھر والے کسی مرد کے سوگ میں وہ نوحہ کرتی ہیں اور اپنے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور یہ کام کرتی ہیں ضرب الخدود، اپنے رخسار کو مارتی ہیں۔ کسی بھی صورت اپنے آپ کو مارنا، نقصان پہنچانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ جسم جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارا نہیں ہے۔ کوئی سمجھے کہ یار یہ اللہ نے مجھے جسم دیا اب میرا ہو گیا، نہیں، اللہ نے یہ جسم استعمال کے لیے دیا ہمیں۔ ہم جب چاہیں جو چاہیں اس کے ساتھ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی ایک امانت ہے جو ہمیں دی گئی ہے، اس لیے فرمایا تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے، اس کا حق پورا ادا کرو۔ اپنے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالو۔ اللہ کی عطا اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی اسی ایک قبیل سے ہے کہ کسی کے رنج و غم میں انسان اپنے آپ کو نقصان دے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ پھر فرمایا کہ وشق الجیوب، ہم میں وہ نہیں کہ جو اپنے رخساروں کو پھاڑے، وشق الجیوب، اور اپنے گریبان کو چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی آوازیں بلند کرے، جاہلیت کا بین کرے۔ تو یہ آج کل جو ہمارے یہاں ہوتا ہے یہی ہوتا ہے، جتنے جلوس نکلتے ہیں، جتنی مجلسیں قائم کی جاتی ہیں، وہاں پہ عموماً یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ ذاکر بیٹھا ہوتا ہے، تھوڑی سی بات کر کے تھوڑا سا غم اس پہ طاری ہوتا ہے، یا اس کی ڈرامے بازی کرتا ہے کوئی، اور اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتا ہے، ممبر سے اتار لیتا ہے، اسٹیج سے اتار لیتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ حدیث کہاں جائے گی کہ وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے چہرے کو مارے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وفات کا غم نہیں ہونا چاہیے، یا ان کی شہادت کا غم نہیں ہونا چاہیے، یا ان پہ جو ظلم ہوا اس کی تکلیف ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ہونی چاہیے، ہر ظلم کی تکلیف ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ نہ صرف یہ بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کو جو قتل کیا گیا ان کی بھی تکلیف کا غم ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ان کا قتل کیسے ہوا، کیسے وہ شہید ہوئے؟ فجر کی نماز میں ممبر رسول یا جو مصلی رسول تھا اس پہ نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز کے دوران وہ شخص آیا ابو لؤلؤ فیروز، اور اس نے کئی صحابہ کو زخمی کیا، اور کر کے آ کے حضرت عمر کو ان پہ وار کیا، اور اسی وار کے نتیجے میں ان کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی ان کی۔ تو غم پھر برابر ہونا چاہیے، یہ صرف حضرت حسین کا غم ہو نہیں، بلکہ برابر غم ہو، بالکل ہونا چاہیے۔ لیکن کوئی بھی غم
شرعی حدود سے باہر نہیں جانا چاہیے، یا کہہ لیجئے غم کا اظہار شرعی حدود سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ غم میں انسان 2 آنسو بہا سکتا ہے لیکن اپنے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو جی حرمت والے مہینوں کا خیال رکھیں، 2 کام، اپنے جسم کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، اور دوسرا اپنی روح اپنے نفس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے گناہ کر کے، یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام روزے رکھنا، جیسے اس مہینے کی فضیلت روزے رکھنے کے اعتبار سے رمضان کے بعد سب سے افضل والی ہے، تو اس میں روزے رکھنے چاہیے۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد اگر سب سے افضل کسی مہینے کے روزے ہیں تو وہ محرم کے ہیں۔ تو اس لیے کثرت سے محرم کے مہینے میں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، جتنے چاہے روزے رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پورا مہینہ روزے سے گزاریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بار بار رکھیں، ایک دن چھوڑ کے رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں، کثرت سے رکھیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مکتوبہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز فرض ہے، اور رمضان کے روزوں کے بعد کون سے مہینے کے روزے افضل ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو نماز فرض ہے وہ رات کی نماز ہے، فی جوف اللیل، اور رمضان کے مہینے کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے فرض افضل ہیں رمضان کے بعد تو وہ یہ محرم کے ہیں۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ترمذی کی روایت ہے، سند اس کی ضعیف ہے لیکن دیگر روایت سے اس کا معنی صحیح ثابت ہوتا ہے جو میں نے بتایا۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا، نبی علیہ السلام سے پوچھا، اخبرنی بشہر اصومہ بعد رمضان، کہا مجھے کوئی ایسا مہینہ بتا دیجئے کہ جس میں میں رمضان کے بعد روزے رکھوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کنت صائما شہرا بعد رمضان، اگر تم کسی مہینے میں رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہو، فصم المحرم، تو محرم کا روزہ رکھو، محرم میں روزے رکھو، فإنہ شہر اللہ، کیوں؟ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ شہر اللہ ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں خاص اہتمام روزوں کا کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ عاشورے کا روزہ، یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس میں عاشورہ 10 محرم کا دن آتا ہے، اس دن کی خاص فضیلت ہے روزے رکھنے کی، اور واقعہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور یہ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، مدینے میں یہودی ہوا کرتے تھے، اہل کتاب تھے، ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، تو وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے مدینے میں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کس دن کا روزہ رکھ رہے ہیں؟ ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، یہ کون سا دن ہے جس کا آپ روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو جواب ملا، ھذا یوم عظیم، یہ دن بڑا عظیم ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اس دن موسیٰ اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، وغرق فرعون وقومہ، فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے غرق کر دیا تھا، فصامہ موسیٰ شکرا فنحن نصومہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کرتے ہوئے کہ ان کو نجات ملی، انہوں نے روزہ رکھا تھا، اور ہم بھی اسی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ بات جب نبی علیہ السلام نے سنی کہ یہود اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہا تم یہود ہو، تم سے زیادہ ہم موسیٰ سے زیادہ حق رکھتے ہیں، زیادہ اولا ہیں، ان سے تعلق ہمارا تم سے زیادہ ہے۔ کہا، فرمایا فَصَامَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس دن کا نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ بھی اس دن کا روزہ رکھیں۔ تو اس لیے ہمیں اس 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اور اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن نجات دی، موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور ان کی اقتداء میں نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا، صحابہ کو حکم دیا، صحابہ نے روزہ رکھا، تو ہم بھی اس دن کو روزے کے ساتھ گزاریں۔ لیکن افسوس ایک کام بڑا الٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں، اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے جی دسترخوان وسیع کیا جائے، دسترخوان پھیلایا جائے، راتوں کو حلیم پکتی ہے، دیگیں چڑھتی ہیں کہ صبح صبح سب کھائیں گے،
یہ کہیں سنت سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ اس دن مسلمان روزے سے ہوتے ہیں، اس دن روزہ رکھنا ہے مسلمانوں نے۔ یہ حلیمیں چڑھانا، حلیمیں کھلانا، محرم کی حلیم پکڑائیے، اس کا لنگر بانٹو، بھائی کھانے کھلانے میں کیا مسئلہ ہے؟ بھائی کھلاؤ، پورا سال کھلاؤ، سال کے 354 دن ہیں، اس دن کھلاؤ کھانا، اور پھر صرف حلیم ہی کیوں، اور بھی 10 کھانے ہیں وہ کھلاؤ۔ تو اس لیے خاص اہتمام کرنا اس دن حلیمیں بنانے کا اور خاص دیگے چڑھانے کا کہ جی محرم کا دن ہے، اور کوئی اور عقیدہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس دن کو روزے کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اور فضیلت کیا ہے اس دن کی؟ فضیلت بھی بڑی عظیم ہے۔ ایک تو بیک گراؤنڈ بتا دیا آپ کو، نبی علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی سنت آ گئی۔ فضیلت کیا ہے؟ ابو قتادہ انصاری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے عاشورے کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو نبی علیہ السلام نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ فرمایا یکفر السنہ الماضیہ، یہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ گناہ گار خطا کار لوگ ہیں ہم اور آپ، ہر پل ہر دم گناہ گار ہوتے رہتے ہیں۔ ایک دن کا روزہ رکھا اور پورے سال کے گناہوں کا کفارہ، یہ فضیلت ہے اس کی۔ تو کوشش کی جائے یہ اس دن روزہ رکھنے کی پلاننگ کی جائے، اس کو نہ چھوڑا جائے۔ ایک اور حدیث میں بھی ہے، اس میں بھی اس حدیث کا بیک گراؤنڈ ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ انشاءاللہ سُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، کہا کہ اگر اگلے سال بھی ہم اگلا سال آیا، فَإِنْ كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ، اگر اللہ نے چاہا اور آئندہ سال آیا تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو اس میں صحیح بات جو راجح بات ہے وہ یہ کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھنا چاہیے، اور یہود سے مخالفت بھی اسی طرح ہوگی۔ ہمارا دین یہود اور نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی دن روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں اس دن روزہ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ایک روزہ ملانا ہے تاکہ ان کی مخالفت ہو۔ جو ان کی عبادت گاہیں ہیں وہاں ہم نے عبادت نہیں کرنی ہے، جو ان کا شعار ہے وہ ہم نے نہیں اپنانا ہے۔ ہر لمحے اس میں کسی دن پورا خطبہ دیں گے کہ کیا کیا عمل شریعت نے ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے اعتبار سے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا۔ ہر نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ دکھانا، یہ مغضوب علیہم ولا الضالین جو یہود اور نصارہ ان کا رستہ نہیں دکھانا۔ تو اس وجہ سے صرف 10 تاریخ کا نہیں روزہ رکھا جائے بلکہ 9 کے ساتھ اس کو ملایا جائے، 9 نہ رکھ پائیں تو 11 کے ساتھ اس کو ملا لیں تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ تو اس دن عاشورے کا روزہ رکھا جائے۔ یہ 5واں پوائنٹ تھا یا 4تھا پوائنٹ تھا۔ صحابہ کرام کا دفاع کرنا چاہیے کیونکہ صحابہ کرام کے خلاف بہت غلط باتیں کی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ آنے والا جمعہ اس پہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے خاص طور پہ اس مہینے میں، تاکہ ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی جو سیرتیں ہیں، ان کے بارے میں ہمیں سیکھنے کو ملے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی بدعات سے بچنا چاہیے۔ آنے والے 2-3 جمعے اسی تعلق سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔